وانا کیرٹ کالج میں خوارج کے مذموم عزائم ناکام، سیکیورٹی فورسز نے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا۔ حملہ آور 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ دہشت گرد حملے میں 3 سپاہی شہید ہوئے، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تینوں خارجی کالج کی ایک عمارت تک محدود کر دیے گئے۔ تمام طلبہ کو بحفاظت نکالنے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جامع طریقے سے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ آخری خارجی کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ حملے کے وقت 525 طلبہ سمیت 650 افراد کالج میں موجود تھے۔ گزشتہ روز خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو موقع پر ہلاک کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طلبہ کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا پوری قوم پاک فوج کی آپریشن میں کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستان میں ہم دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے کا راستہ نہ ملا تو پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور سائل دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نادرا کے عملے نے بھی حملہ آور کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کر لیے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا ابتدائی طور پر اے آئی کی مدد سے 92 فوٹیجز اکٹھی کی گئی۔ حملہ آور ایک ہی تھا۔ حملہ آور کے ہینڈلر کے حوالے سے چیزوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ وانا والا اور آج جو واقعہ ہوا ہے، ان 2 واقعات کے بعد افغان ہمیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جواب افغانستان کو گھنٹوں میں جائے گا، دنوں میں جائے گا کہ ہفتوں میں جائے گا؟ یہ ہفتوں والی بات جو ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ یہ جو ہے جلدی والی چیز ہے۔ سکور ہم سیٹ کر لیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہو تو افغان رجیم کو بھی جواب ملے گا۔ وانا کیرٹ کالج اور اسلام آباد واقعے کی ٹائمنگ دیکھ لیں۔ 2 واقعات کے بعد فوری رد عمل فطری بنتا ہے۔ ہفتوں کی بات چھوڑیں، دنوں میں جواب بنتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا یہ درست ہے، بات چیت کی گنجائش ختم ہو گئی۔ ترکی، قطر اور ایران جیسے دوست ملک کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ دوست ممالک کا افغانستان میں اثر و رسوخ ہے، وہ اسے استعمال کریں گے۔ کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس کے بعد جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خواجہ آصف کی وانا میں فورسز کے آپریشن کی تعریف۔ کہا سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے انہوں نے حالوں کا حفاظتی حصار بنے۔ کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ جو اس میں ملوث ہے ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا نتائج بھگت دے گا۔ دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔
شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہیں۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا، ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد خودکش دھماکے اور وانا میں حملے کی مذمت، کہا بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ بھارتی ایما پر سرگرم فتنہ خوارج کی جانب سے وانا میں معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وقت آ گیا ہے دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن و استحکام کے دشمن ہیں، وطن عزیز سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ بزدل دشمن نے وانا کیڈٹ کالج میں بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ قوم کے محافظ پاک فوج کے جوان بچوں کی ڈھال بن گئے، دہشت گردوں کو کالج کے ایک حصے میں دھکیلا، طلبہ سمیت 650 افراد کو سنگین خطرے سے نکال کر لائے۔ ریسکیو کیے گئے کیڈٹس نے ویڈیو پیغام میں کہا پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، سب محفوظ ہیں۔ فتنہ خوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ ایک کیڈٹ نے کہا پاک فوج نے ہمارے لیے یہ کیڈٹ کالج بنایا تاکہ ہمیں تعلیم، امن اور ترقی مل سکے۔ بزدل دہشت گرد ہمیشہ چاہتے تھے کہ وزیرستان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں۔ دہشت گرد ناکام رہے اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ علاقہ مکینوں نے بھی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد کچہری اور کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، خودکش حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا خودکش حملہ آور کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنا اور وانا کیڈٹ کالج سے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنا فورسز کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے کی مذمت، سہیل آفریدی نے کہا معصوم طلبہ اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پمز اسپتال کا دورہ، خودکش دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہمی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد بار کونسل کا 3 روزہ ہڑتال کا اعلان، بیان میں کہا دہشت گردی کا واقعہ بزدلانہ اور عدلیہ پر حملہ ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے واقعے کو عدالتی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا۔ امریکہ، چین، قطر، ایران، برطانیہ، آسٹریلیا اور یورپی یونین کی اسلام آباد میں دہشت گردی کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا دھماکہ قابل مذمت اور انسانیت دشمن عمل ہے۔ قطر کا دہشت گرد حملوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، بیان میں کہا دہشت گردی کسی بھی جواز کے تحت ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ آسٹریلیا کا عوام کے تحفظ کے لیے سرگرم اداروں اور اہلکاروں کو خراج تحسین۔ اسلام آباد خودکش حملے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج اور افغانستان کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ اسلام آباد دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا۔ افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سے ہی باز گشت تھی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان ملٹری پریڈ پر بھی دھمکی آمیز پیغامات میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے، اسلام آباد جلانے کی باتیں کی گئی۔ دھماکے سے پہلے افغانستان سے سوشل میڈیا پوسٹ واضح ثبوت ہیں، افغان طالبان رجیم باز نہیں آئی۔ یہ طالبان رجیم پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کی مرتکب ہے۔ اسلام آباد اور دلی دھماکے مخالف ملکوں کی ملی بھگت ہیں جن کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔
भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। भारतीय सियासी रहनुमाओं, अखबारात, शहरियों और सोशल मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दिया। कांग्रेस रुकन ने कहा, ये सब बिहार इलेक्शन से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। दी ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, जाए वक़ुआ पर ना स्प्लिंटर मिला, न ज़मीन फटी, ना ही धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। दिल्ली पुलिस ने भी खुदकुश हमले के इम्कानात मुस्तरद किए। सहाफ़ियों ने कहा, बीजेपी जब बहरान में आती है, दहशतगर्दी या धमाके का ड्रामा रचाती है, फ़ौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। दिल्ली में अपने ही शहरियों पर बम गिराए ताकि एहतजाज रोके जाएं। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी भारतीय इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, मंजूरी कल दी जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, सेनेट ने इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के क़याम पर तजावीज़ ली गई। सुमोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठाया गया। इस बिल में सुमोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत के एतराफ़ में अता किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज़ वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। सदर मुमलिकत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक समेत इत्तेहादी जमातों के MNAs और सेनेटर्स ऐवान सदर में मौजूद। आइन में तब्दीलियां इत्तफाक राय से कराई जाती हैं। कल 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराई गई। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली से खिताब, कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर वजीर आज़म करेगा। ये सरासर गलत है। कहा गया, कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असेंबली तहलील की थी? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का PTI से सवाल। कहा, आपने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाबदेह हैं। PTI के साबिक स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे, बिल को पढ़ा नहीं जाता था। कहा जाता था इस बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए। साबिक दौर में पार्लियामान के इस्तेहकाक को गिराया गया। MQM की तजावीज़ पर मुश्तमिल 28वीं तरमीम जल्द ऐवान में आएगी। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल पुरएतमाद कहते हैं, मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ हमारी तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ पर वज़ीर आज़म और काबीना के शुक्रगुज़ार हैं। तमाम जमातों का इत्तफ़ाक़ राय न होने पर आर्टिकल 140A 27वीं तरमीम का हिस्सा न बन सका। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल वज़राए आला के पास रुक गए। पाकिस्तान को बचाना है तो MQM की तरमीम को माना जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने की भरपूर हिमायत कर दी। कहा, 27वीं आईनी तरमीम में ही बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। जब तक इख्तियारात गली मोहल्ले की सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे, जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, अवाम के मुफाद में है। आलमी ताकतों के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से पुरतशद्दुद ज़हनियत ने जन्म लिया। इस्लामाबाद में कायम तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हुए हैं। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से मुताल्लिक़ स्पीकर कौमी असम्बली की वजाहत सामने आ गई। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, अपोजिशन लीडर का मामला अदालत में ज़ेर समात है। जब तक अदालत से फैसला नहीं होता मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आप नहीं चाहते कि उमर अयूब वापस आ जाएं? यहाँ लोग इलेक्शन होने के बाद वापस आ चुके हैं, मिसालें मौजूद हैं। दूसरी बात, आप लोग कमेटियों में नहीं बैठ रहे, लेकिन इससे काम नहीं रुका।
اسرائیلی پارلیمنٹ نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا۔ بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی پارلیمنٹ کے فیصلے کی شدید مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا یہ قانون انسانی حقوق اور عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 122 نشستوں پر 1302 امیدوار میدان میں۔ 3,70,00,000 ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ راشٹریہ جنتا دل نے سب سے زیادہ 71 امیدوار کھڑے کیے، بی جے پی کے 53، جے ڈی یو کے 44، کانگریس کے 37 امیدوار۔ الیکشن سے پہلے 65 لاکھ ووٹرز کے نام انتخابی فہرستوں سے نکالے گئے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بی جے پی کی حمایت سے 20 برس سے اقتدار میں ہیں۔ افسر شاہی کے نرالے انداز، ڈی سی لیا نے خاتون ایم پی اے کو سیٹ نہ دی۔ امیرا بدر نے خالی جگہ پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے رکھ دی۔ ایم پی اے سمیہ عطا کو بیٹھنے نہ دیا۔ عوامی نمائندے سے بدسلوکی تھلجیب ریلی کے موقع پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں ہوئی۔ رکن پنجاب اسمبلی سمیہ عطا شاہانی بلوچ نے ایکس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے شکایت کر دی۔ لکھا ضلع انتظامیہ کا ایک عوامی نمائندے کے ساتھ ایسا رویہ قابل مذمت ہے جس سے ان کا استحقاق مجروح ہوا۔